هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی. وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے. انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود. آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا، نالین مبارک، جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے. کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول، تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل. اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے عین مجھدھار میں آ کر یہ کام کیا. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جو انقلابی جد و جہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمائی، اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس کے 6 مراحل کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 1400 برس پہلے جو محنت 23 برس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ ذمہ داری آج میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں بات ارشاد فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں کئی مرتبہ اس آیت کا حوالہ آ چکا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، جس کو طلب ہوگی آخرت کی کامیابی کی، جو آخرت کی جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی کا احساس رکھتا ہوگا، اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بہترین نمونہ موجود ہوگا. ورنہ رہے وہ لوگ جو سیرت النبی کا مطالعہ بھی کر لیں، جارج برنارڈ شاہ نے بھی کیا، مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی کیا ہوگا، کئی مستشرقین اورینٹلسٹس ان لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن آخرت کی طلب نہیں تھی، اس سے وہ ایمان نہ لا سکے. اللہ ایسے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں اس اسوہ حسنہ سے کامل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول کا مشن ایک انقلابی مشن تھا، جیسے کہ 3 مرتبہ قرآن نے کہا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں الفاظ ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا یعنی قرآن دے کر، ودین الحق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اسٹیٹمنٹ تھا، مقصد بعثت تھا. اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اسی کے لیے 23 برس کی جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، لیکن انسانیت کو آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے. انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے. اس تناظر میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ آپ کی رسالت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے. اور آپ کا مشن یہ بیان ہوا کہ کل نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. تو جب تک انسانیت باقی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کا مشن بھی باقی ہوگا. لیکن کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آئیں گے،
تو اب یہ ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈال دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ بات کو اور آگے بڑھائیں، آئیے چلتے چلتے ان احادیث کی طرف ایک نظر ڈال لیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے پوری زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کی بشارت ہمیں عطا فرمائی۔ اس زمانے میں جبکہ دین مغلوب ہے، مسلمان دین سے دور ہو چکے ہیں، غیروں کا غلبہ ہو چکا ہے، یہ بات کہنا کہ اللہ کا دین پوری زمین پر غالب ہوگا شاید اجنبی لگے، لیکن یہ بات بھی تو اجنبی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو کوئی مان سکتا تھا کہ 360 بت کعبے سے ختم ہو جائیں گے، عرب سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا؟ جب سراقہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کے دوران یہ کہا تھا کہ تم کنگن پہنو گے کسرا کے، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو کر رہے گا؟ اسی طرح آج یہ بات شاید اجنبی لگ رہی ہو، لیکن اللہ کے رسول کا کلام برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے مانتے ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کریں کیا فرمایا آپ کے اور میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لی، اس کے مغرب بھی دیکھ لی، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث مسلم شریف میں موجود، یہ تو ہونا ہے بھی انشاءاللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آدھی دنیا پر ہماری حکومت قائم ہوئی، اسلام کی، اہل ایمان کی، لیکن قیامت سے پہلے پوری زمین پر ہو کر رہے گا، یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اس امت کے 5 ادوار گنوائے۔ پہلا دور آپ کا اپنا دور جس میں صحابہ آپ کے ساتھ موجود، پھر اور آپ ہی اس وقت امیر بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، گویا کہ رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری ذمہ داریاں آپ ہی ادا کر رہے تھے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے خلافت علی منہاج نبوہ، نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم رکھا۔ پھر تیسرا دور آپ نے گنوایا بادشاہت کا دور آئے گا، ظالم جابر بادشاہ مسلمانوں میں پیدا ہوں گے۔ پھر چوتھا دور آپ نے گنوایا مجبوری کا دور ہوگا مسلمانوں پر، گویا کہ آج کا یہ دور لگتا ہے کہ ہمارے ذہن آزاد نہیں، شاید جسم آزاد ہوں تھوڑے بہت، ہمارے ادارے آزاد نہیں، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آزاد نہیں، ہماری پالیسیز آزاد نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 4 ادوار تو گنوا دیے، اپنا دور، خلافت نبوی طریقے کے مطابق صحابہ کا دور، پھر ظالم حکمرانی اور بادشاہی کا دور، اور پھر مجبوری کا دور۔ دیکھیے پھر آپ نے کہا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی، پھر آپ خاموش ہو گئے، یعنی پھر قیامت آ جائے گی۔ گویا کہ یہ دور ابھی آنا باقی ہے۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل کر دے گا، چاہے وہ کوئی خیمہ ہو یا کوئی گھر اینٹ گارے سے بنا ہوا ہو، ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل فرما دے گا۔ یا تو گھر والا اسلام کو قبول کر لے گا، مسلمانوں کے برابر اس کے حقوق ہو جائیں گے، یا اس کو اسلام کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی، ذلیل ہوگا، لیکن اسلام اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ان بشارات کا یقین عطا فرمائے۔ تو مشن اللہ کے نبی کا آج بھی باقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیظہرہ علی الدین کلہ، کل کے کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دے، اور آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، تو یہ کام تو ابھی ہونا باقی ہے۔ یہ بشارات ہیں جو اللہ کے نبی نے عطا فرمائی۔ پھر ایک اور انداز سے سوچئے، آج دنیا گلوبلائزڈ ہو گئی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے، ون کرنسی کی اب بات ہونے لگی، ون اسٹیٹ کی بات ہو رہی، ون سسٹم کی بات ہو رہی، ون سویلائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس ون اسٹیٹ یا اس ون سویلائزیشن کا اسلام کے تحت آ جانا، یہ اللہ کی پلاننگ، اللہ کا منصوبہ ہے، انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ لیکن اس میں میرا اور آپ کا بھی تو کوئی رول ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے حوالے کر کے گئے۔ قرآن بھی اس ذمہ داری کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ شروع میں آج ہم نے آیت سنی، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی مبارک ہے، آپ کی ایک ایک سنت مبارکہ قیمتی سنت ہے، اور ہمیں ہر سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ نیور سیٹل فار دا لیس، خوب سے خوب تر کی تلاش ہونی چاہیے۔ تو آئیے نا اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی دیکھیں وہاں بیسٹ کیا تھا، بہترین کیا چیز تھی۔ 23 برس کی
جد و جہد کیا تھی، 23 برس کا مشن کیا تھا، 23 برس کا کام کیا تھا، جس کے نتیجے میں کانٹے اور نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی ہیں۔ وہ 23 برس کا کام کیا تھا جو پہلے دن سے شروع ہوا، مرتے دم تک جاری رہا؟ وہ نیور سیٹل فار دا لیس والی بات سنت میں کیا ہے؟ وہ دو رخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے۔ ایک خاص طور پر مکی دور میں نظر آتا ہے، مدنی دور میں بھی ہے لیکن خصوصاً مکی دور میں، وہ ہے آپ کا دعوت دین کی ذمہ داری کی ادائیگی کا معاملہ۔ اور ایک آئندہ بھی دکھائی دیتا ہے، پہلے بھی دکھائی دیتا ہے، اس کے اعلانات تو پہلے شروع کی وہی میں آ گئے لیکن مدنی دور میں زیادہ دکھائی دیتا ہے، وہ اقامت دین کا مرحلہ ہے۔ تو دعوت دین اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اور اقامت دین اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی سٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ فرما دیجئے یہ میرا طریقہ ہے، میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت، کنوکشن، یقین کے ساتھ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ مسلسل 23 برس میں ہے، خصوصاً مکی دور میں بھی دکھائی دے گا دعوت دین کا کام۔ آپ فرما رہے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ ہے دعوت کا کام جو آپ کر رہے تھے۔ دوسرا رخ اقامت دین کا ہے، تاکہ زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے، عادلانہ نظام اللہ کا عطا کردہ وہ نافذ اور قائم ہو، اس کو اقامت دین کہا گیا۔ آپ سے کہلوایا گیا سورہ الشورى آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو، جسٹس کو قائم کر کے دکھا۔ 23 برس کی محنت اسی لیے تو تھی، تبھی تو اس کو ہم نے انقلابی جد و جہد کے طور پر سمجھا ہے، اس میں خون بھی بہا ہے، نظام کی تبدیلی ضروری تھی تاکہ عدل کا نظام قائم ہو سکے۔ یہ دو رخ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مسلسل دکھائی دیتے ہیں، مسلسل دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا احزاب کا موقع تھا، 4 نمازیں قضا ہو گئی اس جد و جہد کے دوران۔ خندق کھودنا ضروری تھی تاکہ دفاع ہو سکے مدینے کا، اور اسلامی جماعت کو مضبوط کیا جا سکے، محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ دو رخ ہیں جو 23 برس کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آج یہی مطالبہ مجھ سے اور آپ سے مجھ سے اور آپ سے بھی ہے۔ قرآن نے ہمیں کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے منع کرو گے، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ غور فرمائیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہے تم بہترین امت ہو، لیکن بہترین کب ہو؟ تمہیں پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے، تم نے نیکی کی دعوت پہنچانی ہے لوگوں تک، نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور بدی سے روکنا ہے، مٹانا ہے بدی کو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان ہے، اور اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان نہیں۔ ہم مانتے ہیں نا کہ نبوت ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ پہلے یہ کام اللہ کے رسول کر رہے تھے، قرآن نے کہا ہے سورۃ الاعراف آیت 157 میں، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں۔ لیکن اب کوئی رسول نہیں آئیں گے،
یہ کام میرے اور آپ کے ذمے ہے. اللہ کے رسول میرے اور آپ کے حوالے کر گئے, حجۃ الوداع کے موقع پر فرما گئے, آج جو لوگ موجود ہیں اب اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں. اس کام کے لیے امت کو پیدا کیا گیا, اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے برپا کیا دنیا کے اندر. یہ ایک رخ دعوت دین کا, اب ہمارے کاندھوں. دوسرا رخ اقامت دین کا, دین کو نافذ کرنے کا, وہ بھی ہمارے کاندھوں پر. قرآن نے ذکر کیا سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں 5 جلیل القدر رسولوں کا بیان پہلے آیا ہے. فرمایا ہے نوح علیہ السلام کے متعلق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, ابراہیم علیہ السلام کے متعلق, موسیٰ علیہ السلام کے متعلق, عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. شرع لکم من الدین, مسلمانوں تمہیں بھی دین کے معاملے میں وہی حکم دیا جا رہا ہے جو ان 5 رسولوں کو دیا گیا تھا. وہ کیا ہے؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو, اسٹیبلش کرو, نافذ کرو, اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ایگزیکٹلی وہی 2 باتیں جو اللہ کے رسول کر رہے تھے, دعوت دین کا کام اور دین کو قائم کرنے کا اقامت دین کا کام, وہ آج اس امت کے کاندھوں پر ہے. تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, بدی سے منع کرو گے. 5 رسولوں کو جو حکم دیا گیا وہ تمہیں دیا جا رہا ہے, دین کو قائم کرو, اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ ہے وہ نیور سیٹل فار دا لیس والی بات کہ 23 برس کا اسوہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, 23 برس کی محنت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ہمارے سامنے. کیا ملے گا اگر یہ کام ہم کریں؟ ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک تمنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہی 2 کاموں کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور دوسروں تک پہنچا دے اس کو. ذرا توجہ فرمائیے, اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں. ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ ان کی دعا ہمیں مل جائے, ہمارے حق میں قبول ہو جائے؟ فرمانے اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے, تر و تازہ رکھے, پراسپر کرے, خوشحال بنائے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور دوسروں تک پہنچا دے. اور دوسری تمنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث کی کتاب ہی ذکر آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے, اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. اور یہ جملہ آپ نے کہا صحابہ کی موجودگی میں. صحابہ پریشان, یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کیا کچھ قربانیاں دی تھی صحابہ نے, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا کہ ہاں تم تو میرے بھائی ہو, لیکن میری مراد اس قوم سے ہے, ان لوگوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے. اے میرے صحابہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو, میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے تصدیق کی, اور میری مدد کریں گے جیسے میرے صحابہ تم نے میری مدد کی. اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. آپ نے غور فرمایا, اللہ کے نبی ملنا چاہ رہے, ہم بھی تو چاہتے ہیں نا ان کی شفاعت ہمیں مل جائے, ان کا دیدار ہمیں مل جائے, ان کا ساتھ ہمیں مل جائے. وہ بھی چاہتے ہیں ہم سے ملاقات کرنا. شرط کیا ہے؟ ایمان ویسا جیسے صحابہ کا تھا, تصدیق ویسی جیسے صحابہ کی تھی, اور مدد کرنا ویسے جیسے صحابہ نے کی. کیا مدد ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے نہیں پکارا, اللہ کے نبی نے اپنے دین کے لیے پکارا, دین کی جد و جہد کے لیے پکارا, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے پکارا. کیا ہم ملنا چاہتے ہیں ان سے؟ وہ تو ملنا چاہتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ میرے دین کی جد و جہد میں لگو, میرے دین کو قائم کرنے کی محنت میں لگو, میرے دین کو اسٹیبلش کرنے کی محنت میں لگو. تو یہ 2 احادیث ہمارے سامنے آئیں. دعوت کے کام میں لگتے ہیں, اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں, اللہ کے رسول دعا دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کام, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگتے ہیں, محنت کرتے ہیں اس کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ حاصل ہے سیرت کے پیغام کا. ہم نے مطالعہ کیا کئی نشستوں میں اللہ کے نبی کی زندگی کا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ ان کی اس محنت میں لگے جو محنت وہ کر گئے ہیں. اسی کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث میں, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی. اگر آج ہم محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے ان کی سنت سے ہمیں محبت ہے کہ نہیں.
ان کی تعلیمات سے ہمیں محبت ہے کہ نہیں، ان کے مشن سے ہمیں محبت ہے کہ نہیں، ان کی جد و جہد سے ہمیں محبت ہے کہ نہیں۔ اور تو اور اللہ بھی کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے رسول کی اتباع اور ان کی پیروی نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ بھی صحیح قرار نہیں پائے گا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ ہو۔ اور 23 برس کی سنت میں نے آپ کے سامنے عرض کی، دعوت دین کا کام اور اقامت دین کا کام۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو شدید اندیشہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا، میری سنت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے محسوس کیا کتنی شدید بات ہے، جس سے میری سنت کو چھوڑ دیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان گرامی، توجہ طلب بات ہے، اللہ کے نبی تو سب کچھ لگا کر کھپا کر چلے گئے، سب کچھ لٹا دیا، کھپا دیا۔ آج اب میرے اور آپ کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ ہم تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، ہم تمنا رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا ساتھ مل جائے، ہم تمنا رکھتے ہیں کہ ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ سوچئے گا کل اللہ کے رسول سے ہماری ملاقات ہو جائے، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ اگر وہ یہ سوال کر لیں، اے میرے امتی، تیری زندگی کہاں لگی، تیرے شب و روز کہاں مصروف ہوئے، تجھے میری سنت سے کتنا تعلق تھا، میری جد و جہد تجھے کتنی محبوب تھی، میرے دین کی دعوت کے کام میں تو کتنا شریک تھا، میرے دین کے قیام کی جد و جہد میں تیرا کتنا مال اور جان لگی، کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ اگر اللہ کے نبی کل یہ پوچھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے امتی، کیا تیری جان زیادہ قیمتی تھی یا میری جان، یا تیرا مال زیادہ قیمتی تھا یا میرا؟ اے میرے امتی، کیا میرے صحابہ کی جان زیادہ قیمتی تھی یا تیری جان؟ کیا میرے صحابہ کا مال زیادہ قیمتی تھا یا تیرا؟ اے میرے امتی، زندگی کے مقصد کو تو نے زیادہ سمجھا یا میں نے زیادہ سمجھا؟ کیا ہم تیار ہیں ان سوالات کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے؟ آج ہم کئی دنیا کی محبتوں میں ڈوب تو نہیں گئے ہیں، اللہ کا دین مغلوب ہے ہم بھول تو نہیں گئے ہیں، اللہ کے رسول کی پکار گویا کہ موجود ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی نے یہ پکار خاندان والوں کے سامنے لگائی تھی، اے میرے گھر والوں، اے میرے خاندان والوں، یہ اللہ کی توحید کی دعوت ہے، میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، انسانیت کے سامنے بھی مجھے پیش کرنی ہے، بتاؤ تو مجھ سے کون میرا ساتھ دے گا؟ ہر ایک نے انکار کر دیا، ہر ایک نے انکار کر دیا، 40-50 کے لگ بھگ لوگ تھے، سب نے انکار کر دیا۔ کھڑے ہوئے تو ایک تنہا علی 12-13 سال کے رضی اللہ عنہ، اور کہا علی نے رضی اللہ عنہ، میری آنکھیں دکھتی ہیں، تکلیف تھی ان کی آنکھوں میں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں کمزور ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ پکار میرے پاس اور آپ کے پاس بھی موجود ہے، ہم بھی کمزور ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کمزور نہیں ہے، ہمارے لیے مسائل ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہم ساتھ دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے اس مشن میں، ان کی اس جد و جہد میں؟ کیا علی رضی اللہ عنہ والا جذبہ ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ آخر میں ایک آیت سناتا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ذکر آیا، 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں ایک طرف رکھوا کر اللہ سوال کرتے ہیں کہ خود جائزہ لو، تم کہاں کھڑے ہو؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی سے فرما دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار،
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب اور پسند ہیں۔ 8 محبت ایک طرف، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 یا کوئی ایک محبت ان میں سے تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں اس کے دین کی جد و جہد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے موت یا عذاب کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اور جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔